وہ لوگ عظیم سمجھے جاتے ہیں جو طاقتور ہو کر بھی اپنے کمزور حریف کے بارے میں صلہ رحمی سے کام لیں، اور وہی لوگ کامیاب ٹھہرتے ہیں جو طاقت کی پوزیشن فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ بات چیت کریں۔ حکومت کے بعض وزراء کے بیانات دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب کمزور پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے احتجاج کے سارے آپشن آزما لیے، ایک آپشن سول نافرمانی کا بچا ہے اور اسے وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان وزراء کا لہجہ سخت ہو گیا ہے اور اس میں رونیت آ گئی ہے۔ یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں ہمارے ساتھ یہ برا کیا، ہمیں بے گناہ جیلوں میں ڈالا۔ شہباز شریف ان کو دعوت دیتے ہیں کہ مساق معیشت کرتے ہیں، لیکن عمران خان ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہ تھے۔ جب اپوزیشن مذاکرات کی بات کرتی تو وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء تانا دیتے ہیں کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں، اس لیے اب عمران خان سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کے لیے یہ مناسب وقت نہیں، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق مذاکرات کے لیے سب سے مناسب وقت یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی اور وہ جیلوں میں ڈالے گئے تھے، تو اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہے۔ ان کے لیڈر نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز نے جیل کاٹی، تو عمران خان اور ان کی اہلیہ بھی اس مرحلے سے گزرے۔ حکومتی وزراء کے الزام کی دوسری وجہ یہ ہے کہ معیشت کے کچھ اشاریے بہتر ہو گئے ہیں، لیکن معیشت کے کچھ اشاریوں کے بہتر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ملک معاشی طور پر مستحکم ہو گیا ہے، بلکہ اب بھی کافی چیلنجز درپیش ہیں۔ بجلی کے بل اب بھی لوگوں کی قوت ادائیگی سے زیادہ ہیں، بے روزگاری اب بھی زوروں پر ہے، برین ڈرین کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود عمران بھی یہ مانتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج حکومت کو نہ گرا سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے۔ حکومت جیسی کمزور تھی اب بھی ہے۔ حکومت کی ساکھ کا سوال پہلے کی طرح کھڑا ہے۔ علاوہ ازیں کسی بھی وقت زرداری صاحب پینترا بدل کر حکومت گرا سکتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو نون لیگ کی حکومت کو پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ کے ساتھ حکومت کرنی ہوگی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ معاشرتی حوالوں سے اس وقت ملک کو شدید نقصان پہنچ رہا۔ اداروں پر عوام کے اعتماد میں کمی آ رہی ہے، جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے۔ اس کی وجہ سے سیاست معمول کی سیاست نہیں بن سکتی اور ریاست کے وجود کو لگے زخم مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ نظریات جو بھی ہوں، لیکن پی ٹی آئی والے بھی اس ملک کے شہری ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بھی۔ یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں۔ آج ایک بندہ ایک پارٹی میں ہوتا ہے اور کل دوسری پارٹی میں۔ ہر ٹاک شو سے نکل کر ان جماعتوں کے نمائندے پھر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ جو ماحول بنایا گیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ڈی چوک جیسے سانحات پیش آتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ انتقامی سوچ ترک کر کے آپس میں بات کی جائے، ایک دوسرے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ایک دوسروں کی کمزوریوں کو مد نظر رکھا جائے۔ بس بہت ہو گیا۔ اب ایک فریق بھی کچھ پیچھے ہٹے اور دوسرا فریق بھی، صرف مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نہیں بلکہ تمام سیاسی اور دینی جماعتیں آپس میں بیٹھے میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت پہ اتفاق رائے پیدا کریں، یا تو قومی حکومت پہ اتفاق کر لیں، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو ایسی قوانین بنائیں کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی نہ ہو سکے۔ 5 سال کی بجائے حکومت کچھ اپنی مدت کم کرے اور کچھ اپوزیشن حکومت کو مہلت دے۔ جتنے جلد نئے انتخابات کرائے جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ایسی باتیں محض خواب لگتی ہیں، لیکن ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ پی ٹی آئی اور JUI ساتھ بیٹھیں گی؟ جن لوگوں نے پاکستان کا متفقہ آئین بنایا وہ بھی کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہ تھے، بلکہ مختلف خوبیوں اور خامیوں کے حامل اسی طرح کے سیاستدان تھے۔ اسی طرح جن سیاستدانوں نے 18ویں آئینی ترمیم پر اتفاق کیا، ان میں بعض اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ سیاسی لاٹ اب بھی میدان عمل میں ہے۔ جذبات اور انتقامی سوچ کو ایک طرف رکھ کر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو اس وقت باہم بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مذاکرات سے پہلے فریقین غصہ تھوک دیا، ورنہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ملک کے باشندے لیکن مختلف نظریات کے حامل بھائی مذاکرات کر رہے ہیں۔